آج بین الاقوامی یوم پرم بقائے باہمی منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد امن اور ہم آہنگی کے ساتھ ایک ساتھ رہنے اور ثقافت، اقدار، عقائد اور طرز زندگی کے اختلافات کا احترام کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ آج بین الاقوامی یوم تحفظ اعداد و شمار بھی منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا مقصد شعور اجاگر کرنا، رازداری اور اعداد و شمار کے تحفظ کے بہترین طریقوں کو فروغ دینا ہے۔ بھارت کی ریاست مغربی بنگال میں مہلک نیپا وائرس کے پھیلاؤ نے ایشیا کے کئی ممالک میں تشویش پیدا کر دی ہے اور بعض ممالک نے ہوائی اڈوں پر اسکریننگ کے اقدامات سخت کر دیے ہیں۔ تھائی لینڈ نے اپنے 3 ہوائی اڈوں پر مغربی بنگال سے آنے والی پروازوں کے مسافروں کی اسکریننگ شروع کر دی ہے۔ نیپال بھی کھٹمنڈو ایئرپورٹ اور بھارت سے جڑے ہوئے ہیں، دیگر سرحدی مقامات پر مسافروں کی اسکریننگ کر رہا ہے۔ یہ وائرس جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہو سکتا ہے، جس سے ہلاکت کی شرح بہت زیادہ ہے۔ غزہ میں اسرائیلی قابض افواج کے حملوں میں ایک کم عمر لڑکے سمیت 3 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ گزشتہ برس 11 اکتوبر کو جنگ بندی کے بعد سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 486 ہو گئی ہے۔ معروف شاعر اور نعت خواں مظفر وارثی کی 15ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ وہ 1933 میں بھارت کے شہر میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ مظفر وارثی نے اپنی شاعری کا آغاز پاکستانی فلموں کے لیے گیت لکھ کے کیا، تاہم رفتہ رفتہ وہ حمد و نعت کے ممتاز شاعر کے طور پر ابھرے۔ انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ مظفر وارثی 2011 میں آج کے روز لاہور میں انتقال کر گئے۔ ہرارے میں 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ICC کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے نیوزی لینڈ کی ٹیم 28.3 اوورز میں 110 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جواب میں پاکستان نے مطلوبہ ہدف 17.1 اوور میں 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہے گا۔ شمال مشرقی پنجاب میں چند مقامات پر دھند پڑ سکتی ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 5 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 10، کراچی 12، کوئٹہ -5، گلگت -4، مری -1 اور مظفر آباد میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارامولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور موسم شدید سرد رہے گا، جبکہ جموں میں موسم سرد اور جزوی طور پر ابر آلود رہنے کی توقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور بارامولہ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 8، لیہ -13، جبکہ اننت ناگ اور شوپیاں میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے ابوظہبی میں اپنے ہم منصب متحدہ عرب امارات کے شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعاون کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا اور پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے دیرینہ اور برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، بنیادی ڈھانچے، ٹیکنالوجی اور عوامی روابط میں نئے مواقع تلاش کرنے اور اقتصادی اور تصویراتی شراکت داری کو مزید وسعت دینے کی صلاحیت کو اجاگر کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے حالیہ دورے کی اہمیت کو واضح کیا۔ ملاقات کے دوران علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے امن کے فروغ اور مستحکم اور پائیدار پیش رفت کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت قومی اور اقتصادی ترقی کی غرض سے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات گزشتہ ہفتے برطانیہ کے نجی دورے کے دوران مصنوعی ذہانت کے معروف ماہرین کے ایک اعلیٰ سطح کے وفد سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی ڈیجیٹل اور اقتصادی تبدیلی کو تیز تر کرنے کے لیے عالمی مہارت، بالخصوص بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی شمولیت کی ضرورت پر زور دیا۔ بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آج تاریخی آزاد تجارتی معاہدہ FTA طے پایا۔ نئی دلی میں وزیر اعظم نریندر مودی، یورپی کونسل کی صدر انٹونیو کوسٹا اور یورپی کمیشن کی صدر ارسولا فون ڈر لائن کے درمیان بھارت EU سمٹ کے بعد یہ معاہدہ ہوا۔
یہ تجارتی معاہدہ، جسے طرفین نے اب تک کا سب سے بڑا سمجھوتا قرار دیا، ٹیکسٹائل اور فٹ ویئر پر مشتمل بھارتی سامان کی یورپی بازاروں تک رسائی کو ممکن بنائے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ ڈیوٹی کم کر کے درآمد کی جانے والی یورپی اشیاء کو بھارت میں سستا بنائے گا۔ اس کے علاوہ بھارت اور یورپی یونین نے سیکیورٹی، دفاعی شراکت داری، موبلٹی، قدرتی آفات کے خطرے کے بندوبست اور گرین ہائیڈروجن کے شعبوں میں مختلف سمجھوتوں کے تبادلے کا بھی سمجھوتا کیا۔ دونوں یورپی رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت اور 27 ملکوں پر مشتمل یورپی یونین کے درمیان اب تک کے سب سے بڑے آزاد تجارتی معاہدے پر دستخط سے اقتصادی تعلقات مستحکم ہوں گے، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، عالمی سپلائی چین مستحکم ہوگی اور ایک خوشحال مستقبل کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری مضبوط ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ سمجھوتے سے کسانوں اور MSMEs کو بھی فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بھارت اور EU کے درمیان سیکیورٹی اور دفاعی شراکت داری سے انسداد دہشت گردی، بحری سلامتی اور سائبر سیکیورٹی کے سلسلے میں اشتراک مضبوط ہوگا۔ انہوں نے خاص طور سے اس بات کو کہا کہ جاری عالمی اتھل پتھل کے درمیان بھارت EU تعلقات عالمی نظام کو استحکام فراہم کریں گے۔ حکومت نے یقین دلایا ہے کہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن UGC کے نئے رہنما خطوط کا مقصد کیمپس میں ذات پات پر مبنی تفریق سے نمٹنا ہے اور ان کا غلط استعمال نہیں کیا جائے گا۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ مرکز، ریاستی حکومتوں اور UGC کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ بھید بھاؤ کے نام پر اس قانون کا بیجا استعمال نہ ہو۔ وزیر تعلیم نے مزید کہا کہ معاملہ سپریم کورٹ کے زیر نگرانی ہے اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی سبھی اقدامات کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے UGC نے 13 جنوری کو ایک ضابطہ جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ اعلیٰ تعلیمی اداروں کو مساوی مواقع کے مراکز، مساوی کمیٹیاں اور شکایات کے ازالے کا نظام قائم کرنا ہوگا۔ ساتھ ہی ذات پات یا کسی اور طرح کی تفریق سے نمٹنے کے لیے 24 گھنٹے کام کرنے والی ہیلپ لائنیں شروع کرنی ہوں گی۔ 19 سال سے کم عمر کے مردوں کے کرکٹ عالمی کپ کے سپر 6 مقابلے میں بھارت نے میزبان زمبابوے کو 204 رن سے ہرا دیا۔ یہ میچ بولاوایو میں کھیلا گیا۔ اس سے قبل بھارت نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 8 وکٹ کے نقصان پر 352 رن بنائے۔ جواب میں زمبابوے کی ٹیم 37 اوورز اور 4 گیندوں میں 148 رن بنا کر آل آؤٹ ہو گئی۔